شروع کرتا ہوں پاک ذات سے جو آپ کی ہماری جان اس کے قبضے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے 3 ایشو لے کر آئے ہیں جو معمولی سے ہے، زیادہ اس میں تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ مسجد جو تاریخی مسجد ہے، جو 425 سال قدیم یہ خوبصورت مسجد جو کہ قلی قطب شاہ نے اس کو بنانے کی شہادت حاصل کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ سنگ بنیاد رکھنے کے وقت کہ اس میں جو ہے جو بھی شخص تہجد کی نماز قضا نہیں کیا ہے وہ شخص آگے آئے اور اس کا سنگ بنیاد رکھے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا تو وہ خود آگے بڑھنے کی شہادت حاصل کرے، کیونکہ وہ خود تہجد گزار تھے۔ تو بہرحال اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وہ مکمل تیار ہو کے خوبصورت بالکل اللہ کے نیک بندوں کے لیے، قوم اور ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہوئی خلا میں کے ذریعے 1400 سال 1500 سال گزر چکے ہیں۔ آگے دور آتا گیا، حکومتیں آتی گئی، حکومتیں بدلتی گئی، حکومتیں تبدیل ہوتے رہی ہے۔ تو ہمارا پہلا جو ریکویسٹ ہے حکومت سے وہ ہے یہاں کا ساؤنڈ سسٹم جو ہے 25 سال پہلے چندرا بابو نائیڈو کے دور میں یہ نیا لگایا گیا تھا۔ اس وقت کی پرنسپل سیکریٹری مائنارٹی ویلفیئر چھایا رتن محترمہ تھی، تو ان کے ذریعے وہ خود بڑے احترام کے ساتھ مسجد کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کی کمی محسوس کی اور اس کو فلپس کمپنی کے ذریعے یہاں پر لگوایا، لیکن اس کی جو آواز تھی اس دور میں وہ بہت ہی سکون سے لوگوں کو ذوق و شوق سے اس کو سنتے تھے لوگ، کیونکہ اس دور میں عبداللہ قریشی صاحب مرحوم کی آواز پہ جھومتے ہوئے ان کی جو کلام پاک کو لوگ سن کر جو ہے نا وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم اور آپ۔ اس کے بعد ان کے بھائی مرحوم علی بھائی قریشی صاحب الحضری نے بھی وہی انداز میں عیدین کی نماز اور تراویح، اور آج ان کا جو آگے کی جو نسل ہے جو اب ان کے علی بھائی کے فرزند رضوان قریشی صاحب آپ کو لطف انگیز کر رہے ہیں تراویح اور فرض نمازوں کے ذریعے، لیکن وہ لطف نہیں آ رہا ہے کیونکہ 25 سال پہلے کا جو ساؤنڈ سسٹم فلپس کمپنی کا لگایا گیا تھا اس کو پچھلے 12 سال پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، یعنی وہ مر گیا، ڈیڈ باڈی ہو گئی۔ وہ پاک ہے ذات اللہ کی، جب جو ہے موذن اذان دینے کھڑا ہوتا ہے اور وہاں کا الیکٹریشین اس بٹن کو آن کرتا ہے تو پھر اس میں جان آ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے تو وہاں پر آپ جو ہے نا منبر رسول کے بازوق حی علی الفلاح کے پاس ایک روم ہے جو کہ خاص طور سے ساؤنڈ سسٹم کے لیے بنایا گیا ہے، اور پیچھے سے اس کا راستہ ہے تاکہ جو ہے وی آئی پیز اور جو بزرگ حضرات ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں اور حفاظ ہیں جو وہاں سے تشریف لاتے ہیں، خاص طور سے جو ہے نا جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، عیدین کا مہینہ آتا ہے، دن آتا ہے، تو وہ پیچھے کے راستے سے کیونکہ سامنے بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہے تو اسی کو وہ روم کو جو ہے صحیح طریقے سے ریپیئر کرانے کے لیے ہمارے اسپیشل سیکریٹری صاحب نے وہ روم کو خاص طور سے بنوانے لگایا تاکہ اس میں اندر اے سی کا سسٹم لگا سکے، تاکہ ساؤنڈ سسٹم کو خرابی نہ آئے اور وہ
لطف انگیز ہو سکے۔ دیکھیے سانڈ تو چل رہا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ وہ 12 سال پہلے مر چکا ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن جو ہے نا قربان جاؤں میں پاک پروردگار پہ کہ جب الیکٹریشن میں نے کہا کہ اس بٹن کو ڈالتا ہے تو اس میں پھر سے جان آ جاتی ہے۔ اس کو آخر میں جو ہے نا ریپیئر کے ٹائم میں باہر نکال کر رکھ دیا گیا تھا، اس کو پھر سے جو ہے نا ایک اللہ کے بندے نے جو ہے نا کسی کے دباؤ میں آ کر کہہ کر جو ہے نا الیکٹریشین صاحب کو کہہ کر پھر اس کو اندر رکھا دیا گیا۔ قربان جاؤں میں وہ شخص پہ جو ہر سال اپنی جان جوخم میں ڈال کے 20 سال 22 سال پرانا اسپیکر کو اپنی جان کی ہتھیلی پہ رکھ کر وہ ریپیئر کرواتا ہے اور آپ تک حی علی الصلاح کی آواز کو پہنچاتا ہے۔ لیکن ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ جو لطف انگیز ہوتی ہے اذان، وہ اس طریقے سے نہیں آ رہی ہے۔ زندہ تو ہو رہا ہے وہ سسٹم، لیکن جو ہے نا جس طریقے کا آپ کے پاس کانوں میں گونجنا چاہیے تھی وہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ میں قربان جاؤں اس شخص پہ، میں جو ہے اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ جو ہے نا رات ہو یا دن ہو کبھی بھی فجر سے پہلے اس کو آن کرنے کے لیے آ جاتا۔ پچھلے ہی سال 2 لوگ تھے ساؤنڈ سسٹم کے لیے، ایک صاحب نعیم صاحب جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ آج اکیلا ہو گیا ہے وہ شخص جو کام کر رہا ہے۔ تو یہ رہی بات پہلے پوائنٹ کی۔ اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ چیز اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سابقہ حکومت میں آئے تھے KCR گورنمنٹ، انہوں نے اس چیز کو محسوس کر کے 10 کروڑ روپے سینکشن کیا تھا۔ اکبر اویسی، اسدالدین اویسی صاحب نے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ مکہ مسجد کے چھت سے پانی جو ہے لیکیج ہو رہا ہے، تو انہوں نے فوری جو ہے 10 کروڑ روپے سینکشن کیا، بلکہ کووڈ میں بھی رات اور دن کام چلا اس کا، اور وہ کام مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا، چھت سے لے کے اس کی پینٹنگ سے لے کے اس کے جھومروں کا ریپیئر سے لے کے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جو دونوں طرف کے راستے ہیں، وہ اس کے آئینوں کا کام جو 20 سال سے پینڈنگ تھا وہ بھی ہو چکا ہے۔ اطراف سے جتنے بھی جو ہے نا جھاڑا وغیرہ جو تھے وہ بھی اس کو صاف صفائی میں آ چکا تھا۔ لیکن 2024 کے الیکشن میں اقتدار پہ جانے سے پہلے ایک اللہ کے نیک بندے نے سارے کام کو مکمل کر کے 6 مہینے کے اندر اس کا تبادلہ ہو گیا، پھر نئی حکومت آ گئی، نئی حکومت آ کر 1 سال بھی ہو گیا ہے۔ اس پر ہم محترمہ جو ہے نا ڈائریکٹر صاحبہ سے، یاسمین ماجرا سے گزارش کریں گے کہ وہ DMW صاحب کو تو وہ تو آتے ہیں 1 سال سے، وہ برابر ریگولر آپ لوگوں کو دہانداری دلا رہے ہیں کہ یہ ہے نا ساؤنڈ سسٹم پہ لکھ رہے ہیں، برابر بھیج رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ محترمہ کے ساتھ جو ہے محمد علی شبیر، جو کہ آج سے 22 سال پہلے وہ چھایا رتن میڈم کے ساتھ آ کر وہ جو ہے سسٹم کو لگائے تھے 20 سال کے، وہ دور جو ہے وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے۔ کون ایسا بیوقوف ہوگا جو یہ چیز بتا رہا ہے کہ جو ہے نا الیکٹریکل اور ساؤنڈ سسٹم ایک ساتھ کیا جاتا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ طاہر ساؤنڈ سسٹم والوں سے بات کریے یا پھر آہوجا کمپنی سے بات کریے، اس کمرے کے اندر جو ہے ساؤنڈ سسٹم تیار کر کے رکھا جا سکتا ہے، جبکہ حکومت کا چیف منسٹر، وقت کا پرائم منسٹر ہو، وقت کا پریسیڈنٹ ہو، 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا ساؤنڈ سسٹم لاکھوں آدمیوں کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے، تو اندر یہ روم میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ حیدرآباد کی نہیں، تلنگانہ کی نہیں، آندھرا پردیش کی نہیں، دنیا کا ہر مسلمان جو یہاں پہ سجدہ کرتا ہے وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ ساؤنڈ سسٹم کیوں نہیں رکھا جا سکتا ہے؟ اور دونوں جگہ اسپیکر رکھ کر رمضان میں کام چلا جا سکتا ہے، اس کے بعد اس کو الیکٹریکل سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ غلط باوری کیا جا رہا ہے، اس پہ فوری ایکشن لیا جائے، حکومت کو اس چیز سے واقف کرایا جائے۔ اور جو مقامی MLA صاحب ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر یہ کام پورے مکمل رمضان سے پہلے ہو جائیں گے۔
تو انشاءاللہ تعالی ہم امید کریں گے کہ سارے چیئرمین، خاص طور سے خسرو پاشا ہونے دیجئے، عظمت اللہ ہونے دیجئے، یا پھر جو ہے نا عبید اللہ صاحب ہونے دیجئے، یا طاہر بن حمدان ہونے دیجئے، شبیر علی صاحب کے ساتھ دورہ کریے، اس چیز کو یاد رکھیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے نا بڑے سے بڑے عالم آتے ہیں، اور بڑے سے بڑے لیڈر کو بھی جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز بھی یہیں آتی۔ میں آخر میں ایک گزارش کروں گا، اظہر الدین سابقہ کپتان کرکٹر، ان کے بھی لڑکے کا جنازہ یہیں پہ آیا تھا، وہ بھی دورہ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی حکومت میں، کانگریس گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان کو پتہ لگے تاکہ جو ہے نا اس چیز کو وہ سی ایم ریونت ریڈی تک لے جا سکے۔ تو دیکھیے دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو کھجور جو حکومت ڈائریکٹر مینیڈی سے آتے ہیں، وہ جو ہے اس سال اب تک اس کے پیسے نہیں دیے، جو بھی ریزن ہوگا، اللہ جس سے کام لینا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر اویسی صاحب کو صحت عطا فرما، کیونکہ انہوں نے اپنے ہونہار بیٹے کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ پچھلے سال سے افطاری کا اہتمام کیے، وہ کر بھی رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے یہ سال بھی جو ہے وہ افطاری کا اہتمام کریں گے، کیونکہ حکومت کے کھجور کا انتظار ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کھجور یہ سال آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بتا نہیں سکتے۔ آخر میں ہماری محترمہ جو یاسمین بادشاہ جو ہے، ان کو یہ ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے، وہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی فل چارج ملازمہ ہیں، وہ باغ امام میں ان کا آفس ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ مکہ مسجد کو جو ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا اس کو گرینری سے اب اس کو سجایا جائے، اس کے کارنروں کو اس کو مینٹین کیا جائے، اس کی جو ہے ایک امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی، کیونکہ اس کو پانی، پودوں کو پانی خوبصورت دینے کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اس سے حکومت کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ حکومت جو ہے ٹیکس کے حساب سے چلتی ہے، تو لاکھوں لوگ روز آنا جانا ہے، 24 گھنٹے مکہ مسجد کو دیکھنے کے لیے، چار مینار کو دیکھنے کے لیے رات اور دن لوگ آتے ہیں۔ تو ہم پھر ایک مرتبہ درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ ساؤنڈ سسٹم اور افطاری کا جو بھی بیرسٹر اظہر الدین اویسی رکن پارلیمنٹ نے جو تجویز دی ہے، اس کو رمضان سے پہلے مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، نہیں تو آنے والے اسمبلی الیکشن میں اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔